وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور دوسرا موضوع ناشکر لوگوں کی نیک اعمال کی مثال کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم نفس بشریت میں تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اس فرق پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. پھر برابری کیسی؟ اور رہ گئی روشن دلیل کی بات. یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، درآں حالے کہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے
ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16۔ من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ویسقی من ماء صدید، اور ان کو دوزخیوں کا دھون، خون پیپ وغیرہ پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر اس کو پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کے حلق سے نیچے اترے گا نہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ہر طرف سے اس کے پاس آ جائے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ، اور ان کے آگے عذاب غلیظ، سخت عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، یہ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے مدد چاہی، اس کا ضمیر دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، کافروں نے بھی اور پیغمبروں نے بھی، اور قرآن میں ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، قال رب احکم بالحق وانت احکم الحاکمین، ایسے الفاظ ہیں، اور کما قال۔ اسی طرح مجرموں نے دعا مانگی تھی، ابو جہل نے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فیصلہ چاہا تھا تو فیصلہ آ گیا۔ بہرحال یہاں جو غور کا نقطہ ہے وہ یہ ہے، واستفتحوا، انہوں نے فیصلہ چاہا، وخابا، نامراد ہوا، کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی۔ سامعین کرام، یہ دوزخیوں کی صفات ہیں اور اپنے مقصد میں ناکام رہنے والوں کی صفات ہے جبار عنید، جبار سرکش، عنید ضدی۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں تو اس کی ہر آیت میں اب ہمیں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہوگی، اور اس کے ترازو میں، قرآن کی آیات کے ترازو میں اپنے اعمال کو تولنا ہوگا۔ جبار، دیکھیں، سرکش اور عنید، یہ اب سب اس کے آج کا جو سبق ہے وہ ابھی میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیا۔ ہر نامراد ہوا، خواب کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی۔ تو سامعین کرام، یہ دو صفات اگر ہم اپنے آپ میں تلاش کرتے ہیں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہر شخص سرکشی پہ اترا ہوا ہے، اور ضد اس نے کر لی ہے۔ ضد کیا ہے؟ سرکشی کیا ہے؟ سرکشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی، لا نسلم، عربی میں کہتے ہیں نا، نہیں مانتا میں۔ اور ہمارے سامنے بتیرے احکامات ایسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جو کہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں، لیکن ہم نے اس سے سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ذرا غور سے، فکر سے اس پہ آپ تدبر کریں۔ جبار، کہ کیا ہمیں یہ سرکشی کا مادہ ہم میں تو نہیں ہے؟ سرکشی جب احکامات کے خلاف، سرکشی اور کسے کہتے ہیں؟
مطلب یعنی انسان حکم نہ مانے، حکم عدولی کرے، سرکشی اختیار کرے. اب مثال کے طور پہ حکومت وقت کے قوانین ہیں جو بھی ہیں، تو وہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ان قوانین کو، تو یہ تو سرکش ہو گیا نا، عنید، ضدی. ضد کیا ہوتی ہے؟ ضد کہ آپ اپنے خیال پہ اڑے رہیں اور اپنی خواہشات پر چلیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے مسلسل جانتے بوجھتے. سامعین کرام، زیادہ تفصیل میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، اس وقت نہیں کر رہا، کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ضد آ گئی ہے ہم میں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو. ہم نہ سرکش ہیں نہ ضدی ہیں. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور جو بھی حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم اس کے سامنے. ایسا نہیں ہے سامنے کرام. اور کیسا ہے کہ ہم ضد پہ اور سرکشی پہ اڑے ہوئے. تھوڑا سا آپ سوچیں، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے. اور تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا نقصان ہمارا ہے. ان صفات کو اپنانے کا سارا نقصان ہمارا ہے. وہ ابھی آ رہا ہے، من ورائہ جہنم. اب یہاں تو سرکش اور ضد تو ہو گئی، لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ آگے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر سرکش اور ضدی کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. دوزخ میں ان کو جلنا ہوگا اور جلتے وقت ان کو پیاس لگے گی. ظاہر ہے کہ ایک آگ میں آپ گھرے میں ہیں تو گرمی ہے. اب گرمی میں آپ دیکھیں مشروبات کتنے بکتے ہیں. سیزن ہوتا ہے نا، گرمی کے جب سیزن ہوتا ہے تو مشروبات والوں کی چاندی ہو جاتی ہے. جگہ جگہ ٹھیلے لگ جاتے ہیں، قسم قسم کے مشروبات بکتے ہیں، کیونکہ جب گرمی لگتی ہے لوگوں کو تو وہ پانی کی طلب کرتے ہیں. اور عام طور پہ آپ دیکھیں کہ سردیوں میں آپ پانی کم پیتے ہیں، گرمیوں میں زیادہ پیتے ہیں، کیونکہ گرمی ہوتی ہے. تو دوزخ کی گرمی سامعین اکرام، یہ مذاق میں نہیں کر رہا، ایسا ہی ہوگا. دوزخ میں جب جلیں گے، یہ الفاظ کی حد تک تو کہنا آسان ہے، لیکن دوزخ کی آگ میں جلنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے سامنے، اس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے، ایک نقشہ بتا رہے کہ دوزخیوں کے زخموں کا دھون جو ہے وہ ان کو پیاس کی صورت میں پلایا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کیسا ہوگا، یہاں تو آپ چکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں. جو خون ہے یا زخمی ہو جاتے ہیں، یا ایک زخم پک جاتا ہے، اس میں سے پیپ رستی ہے تو آپ کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اس پیپ کو انگلی لگا کے آپ زبان پہ لگائیں؟ اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہم کریں گے. وہاں گلاس بھر بھر کے دیے جائیں گے، بڑے بڑے گلاس. اس زخمی دوزخیوں کا دھون جو ہے اس کے گلاس دیے جائیں گے پینے کے لیے کہ پیو. یہی ہے یتجرعہ. اب پیاسا ہے، پانی ٹھنڈا تو ہے نہیں، ٹھنڈے پانی کی نہیں، گرم پانی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ زخموں کا دھون ہے شدید. ولا یکاد یوسی. اس سے وہ نگلا نہیں جائے گا. گونڈ کر کے پیے گا اور نگلے گا نہیں. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ. ہر طرف سے موت اس کو آ گھیرے گی. وما ہوا بمیت. اور وہ موت تو ہوگی نہیں. موت تو سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ موت آخرت میں موت نہیں ہے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہاں تو موت کا کوئی تصور نہیں ہے سامعین کرام. وما ہوا بمیت. موت تو ہوگی نہیں کہ ان غموں سے چھوٹ جائے، نہیں، موت نہیں ہوگی. ومن ورائہ عذاب غلیظ. اب دیکھیں یہاں مثال کے طور پہ ایک جلتے ہوئے الاؤ میں ایک آدمی کو ڈال دیا جائے تو وہ کتنا اس میں جی لے گا. تھوڑا سا دیکھیں، ہر عذاب کا تصور لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والے ہیں، یہ سب حالات آنے والے ہیں. اگرچہ جو معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کو تو
نہ دوزخ کی سختیوں کا یقین ہے، نہ جنت کی نعمتوں کا کوئی یقین ہے، لیکن ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس کا دوزخ کے عذابوں کا ہم تصور اور جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عالم بالا کی بات ہے۔ بہرحال مثال مثل الذین، مثال بیان ہو رہی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، شدید عذاب ہوگا ان کے آگے جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کافروں کے اچھے اعمال کی۔ اب یہاں مثل الذین کفروا بربہم، تھوڑا سا یہاں ٹھہر کے اس آیت پہ غور کریں کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ کفر کا متضاد شکر ہے اور شکر کا متضاد کفر ہے۔ ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر ناشکرہ جو ہے وہ کافر ہے۔ زبان سے وہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں نے آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ بات ہوتی ہے رویوں کی، کہ رویہ کیا ہے۔ تو پھر وہ رویے کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان کا رویہ اگر مسلمانوں جیسا ہے اور وہ گونگا ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ تو مسلمان ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، گونگا ہے، لیکن رویہ اور اعمال سارے مسلمانوں کے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنے رب اس کا مقصود ہے، تو وہ مومن ہے سامعین کرام، اگرچہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن ایک شخص 1000 مرتبہ روز کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے، یقیناً جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ کفر کا، نہ شرک کا، نہ نفاق کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر رویوں کو دیکھتا ہے کہ رویہ کیا ہے، اور اس رویے پہ مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح کہ تم زندگی گزارتے ہو، یعنی جس رویے کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کافروں کا رویہ ہم نے اپنا لیا سامعین کرام، تو وہ تو کافر، انکم اذا مثلہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ آپ اس محفل میں بیٹھے نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر بیٹھے رہے تو انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں ایک شخص مسلمان ہے اور وہ مذہب پہ ہنسنے والوں کی صف میں بیٹھا ہے، یا کافروں کی ایک ٹولی میں بیٹھا ہے، اور وہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس محفل سے ہٹ جاؤ، نکل جاؤ۔ اگر نہ نکلے تو انکم اذا مثلہم، قرآن کے الفاظ ہیں، تم بھی اسی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو یہ رویوں کی بات ہوتی ہے سامعین کرام۔ میری بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے کچھ لگا ہوا ہے بول رہا ہے، نہیں، ایسا ہی بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، رویے کی بات ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مدینے میں منافق تھے، اور وہ منافق باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور قتال پہ بھی جاتے تھے۔ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے منافق، پھر واپسی پہ انہوں نے شرارت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو رویوں کی بات ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر ہمارا رویہ ہم اپنے اوپر، یعنی ہم اگر اپنا احتساب کریں تو ہم اپنے رویے کو دیکھ لیں۔ اگر وہ رویہ سرکش اور ضدی کا ہے تو پھر تو یہ جہنم، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ خوابہ اور نامراد ہوا ہر سرکش، یہاں دیکھیں نامراد ہونے کی، ناکامیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ ان صفات کے حامل شخص کو نامراد
اور ناکامیاب قرار دے رہے ہیں۔ وخاب کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی ہلاک ہوا۔ یہاں دیکھیں مشرک، منافق اور کافر، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، رویے کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ شخص جبار عنید ہے، سرکش اور ضدی ہے، تو یہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جو عذاب ہوگا اس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو موت ہر طرف سے آئے گی اور شدید عذاب ہوگا۔ پھر سامعین کرام اعمال کی، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، مثال کافروں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ تو سامعین کرام اتنا مضمون میں نے اسی آیت پہ بیان کیا ہے، اور سادہ سے الفاظ میں دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ رویہ ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں، مثل الذین کفروا بربہم، اگر ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں، شکر گزاری نہیں اختیار کر رہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ اب جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ نیک اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو ان کے جو نیک اعمال ہیں، کسی بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو، تو ان کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا، ان کے نیک اعمال کی مثال کیا ہے؟ کرماد، گویا کہ ایک راکھ کا ڈھیر۔ یہ سامعین کرام ذرا غور سے سنیں، بس کفروا بربہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافر پاکستان میں نہیں ہے اور یہ ہندوستان میں ہے، یا یہ چین میں ہے یا روس میں ہے، نہیں، کافر یہاں موجود ہے، اور رویہ ان کا کافرانہ ہے، ناشکری ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، تو یہ ناشکرے ہیں اپنے رب کے۔ اور یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت کی شروع میں، آیت نمبر 2 اور 3 میں، وہ لوگ کافر ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے نیک اعمال کی مثال کیا ہے؟ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اشتدت شدید ہوا چلی، ریح ہوا کو کہتے ہیں، شدید ہوا چلی، آندھی، یوم عاصف آندھی کے دن، طوفان آیا، شدید ہوا تھی، راکھ کا ڈھیر تھا، تو وہ ڈھیری جو ہے وہ ہوا اڑا کے لے گئی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قادر نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہی ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، یہ سب اڑا دیے جائیں گے۔ اور یہ سامعین کرام یہ واحد جگہ نہیں ہے کہ ایسا بیان ہو رہا ہے، یعنی مختلف جگہ، حبطت اعمالہم، یہ بہت اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضبط ہو گئے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سامنے میں لے آؤں گا وہ اعمال، روز قیامت، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ان کے سامنے لے آئے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ تو سامعین کرام اب یہ راکھ کا ڈھیر ہے، تھوڑا سا اندازہ لگا لیں سامعین کرام۔ ایسا نہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ساری زندگی محنت کرتے رہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں نا، رشوت حرام ہے اور رشوت خور جو ہے دوزخی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ٹھہرو، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کا مال بھی کھاتا ہے، لوگوں کی جیب پہ بھی نظر رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں یا حج کر کے آؤں، مجھ پہ حج فرض ہو گیا، حرام کے پیسے جمع ہو گئے، مجھ پہ حج فرض ہے، میں حج کر کے آتا ہوں۔ ہاں، تو یہ بات ہے سامعین کرام، قرآن کے الفاظ ہیں، میں تو صرف اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، ترجمے میں میرے فرق ہو، تشریح میں فرق ہو، کوئی بھی آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری بات غلط ہے بات۔
تو لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں ہوئے. ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے. یہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یعنی مرتے دم تک یہ ان کا یہی عمل رہتا ہے، تو ان کے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے. سامعین کرام، میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید. اب ترجمہ سنا دیں. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، فتح چاہی، اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی. من ورائہ جہنم، ان کے آگے جو ہے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پلائی جائے گی پیپ کا پانی. يَتَجَرَّعُهُ، مشکل سے پئیں گے وہ، گھونٹ گھونٹ کر کے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ہر طرف سے موت ان کو آ گھیرے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والے نہیں ہوں گے، موت نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے آگے شدید سخت عذاب ہوگا. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی. کیا مطلب سامعین کرام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ضائع کر دیا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے نہیں دی تھیں، اس مقصد کے لیے ان کو استعمال نہ کیا. حق کی بجائے باطل کو اپنی منزل بنا لی. باطل کیا ہے؟ دنیا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی. تو آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دی. سامعین کرام، مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. انکار اپنے رب سے، یعنی اپنے رب، ایک جملے میں اگر مختلف قسم کے جملے میں یہ مضمون ادا کروں، جس مقصد کے لیے رب نے انہیں نعمتیں دی تھیں، ان لوگوں نے وہ نعمتیں اس کی ناشکری کی، اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. تو پھر ان کے نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ ان کے مثال کیا ہے؟ مثال کرامات. یہاں اعمال سے مراد سامعین کرام نیک اعمال ہیں، ورنہ برے اعمال کی تو کوئی وہ نہیں ہے حیثیت. اعمالہم، ان کے نیک اعمال جو ہیں، اچھے اعمال جو ہیں، کسی کی مدد کی ہے، کسی کو قرضے سے نجات دی ہے، کسی کو غلامی سے آزاد کیا ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، تو وہ اس کی مثال کرامات راکھ کسی ہے. راکھ ایک ایسی چیز ہے جو اڑنے میں بڑی آسان ہے. آپ ایک پھونک ماریں،
ہاتھ پہ راکھ رکھ کے ایک پھونک مارے بڑی آسانی سے اڑ جائے گی۔ ان کے اعمال راکھ کی مثال ہیں، نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ہوا شدید ہوا چلی، ایک جھونکا شدید ہوا کا آیا، فی یوم عاصف، آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہا، قادر نہ ہوئے جو انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی، یعنی اس کی حیثیت جو ہے وہ باطل ہو گئی، نیت ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی نیت ہی نہیں ہے، نیت ہے دنیا کی کہ دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر ہو، تو ذالک هو الضلال البعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Beyond him lies hell, and he will be given to drink putrid water. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. He will guzzle it, but he will not swallow it. Death will come at him from every direction, but he will not die. And beyond this is relentless suffering. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. The likeness of those who disbelieve in their Lord, their works are like ashes in a fierce wind on a stormy day. They have no control over anything they have earned. That is the utmost misguidance. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔